مسائل کے علاوہ مردوں اور عورتوں کی عبادتوں میں کوئی فرق نہیں، روزوں میں کوئی فرق نہیں، نمازوں میں کوئی فرق نہیں، حج بیت اللہ میں کوئی فرق نہیں، زکوٰۃ مردوں کے اوپر بھی فرض ہے تو عورت بھی مالک نصاب اس کے اوپر بھی فرض ہے، علم حاصل کرنا طلب العلم فرض کل مسلم مردوں کے اوپر فرض ہے تو عورتوں کے اوپر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کی رضا خوشنودی جس طرح مردوں کو حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ فرما انہیں بھی حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ بہت سارے امور اور بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نمونہ بھی بنایا ہے۔ حضرت آسیہ کو دیکھیے، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پاک باز بندی، کافر اور ظالم اور الوہیت کا دعویٰ کرنے والا وہ خبیث فرعون، اس کی صحبت اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے لو لگایا، اسلام کو نہیں چھوڑا اور دین اسلام پہ دائم رہتے ہوئے اذیتوں کو برداشت کیا۔ کیلیں ٹھونک دی گئیں حضرت آسیہ کے ہتھیلیوں میں اور ٹھونک کر کے اور انہیں اذیت دی جاتی تھی، لیکن وہ دعا کرتی رب ابن لی بیتی عند بیتک المحرم، اے اللہ تو اپنے گھر کے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ اللہ کے راستے کو اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اتنی اذیت برداشت کی۔ وہ تو قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ، قرآن میں حضرت آسیہ کا تذکرہ، قرآن میں اور دیگر کیا کہتے ہیں خواتین کا تذکرہ، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری کیا کہتے ہیں خواتین کا تذکرہ فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر آپ دیکھیے خدیجہ الکبریٰ، اللہ نے وہ مقام دیا، وہ دولت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ پہلی خاتون تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو ہم نے فقیر پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ کیسے غنی کیا؟ خدیجہ الکبریٰ مکہ مکرمہ کی بڑی عظیم خاتون تھی، 40 سال کی عمر تھی، رؤسائے مکہ بڑے بڑے مالدار ان کے پاس پیغام نکاح بھیجتے تھے، آپ ہم سے شادی کر لیں، آپ ہم سے شادی کر لیں، آپ ہم سے شادی کر لیں۔ انہی پیغام نکاح میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تاج نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، آپ نے بھی پیغام نکاح بھجوایا تھا۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی تھیں، بچوں کی اماں بھی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، ان کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا اور شادی ہوئی، اور وہ خدمت کری کہ کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے تجارت بڑی تاجرہ تھیں، وہ ان کے بڑے بڑے تاجروں کے پیغامات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں کے پیغامات کو ٹھکرا دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے گٹھریاں جو مال کی مارکیٹ میں جاتی تھی بکنے کے لیے، سونے کے تاروں سے ان گٹھریوں کو باندھا جاتا تھا، اتنی مالدار تھیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اور آپ کو تاج نبوت سرفراز کیا گیا، آپ نے اتنی مدد کی کہ سونے کی گٹھریاں آپ نے سونے چاندی آپ کے قدموں میں لا کے اپنے شوہر کے ڈال دیے اور کہا لیجئے اللہ کے دین کی خدمت کیجئے۔ اسی طرف اشارہ ہوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فقیر تھے تو اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے، اور اتنی قربانی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر مکے کی گلیوں میں پھرتے، آپ کو مارا جاتا، لہولہان ہوتے، آپ مایوس ہو کر کے کبیدہ خاطر رنجیدہ ہو گئے۔ جب آپ گھر میں آتے تو خدیجہ الکبریٰ آہو بکا نہیں کرتی تھیں، خدیجہ الکبریٰ رونا دھونا نہیں کرتی تھیں، خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی گود میں لے کر اور آپ کے زخموں کو دھل کر پھائے رکھتی تھیں اور کہتی تھیں کلا واللہ لن یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ اپنی دعوت کے اندر چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سرخرو فرمائے گا، اللہ ضرور آپ کو ایک دن اسی دھرتی کے اوپر آپ کے جھنڈے کو بلند کرے گا۔ آپ تسلی دیتی تھیں، آپ شفقت کرتی تھیں، آپ خدمت کرتی تھیں، آپ اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ رتبہ حاصل کیا کہ سیدنا جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ابھی ایک خاتون آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ کوئی چیز ہے ان کے ہاتھ میں اور وہ آپ کو دینے کے لیے آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جب وہ آ جائیں تو ان کو یہ خوشخبری سنانا کہ عرش والے اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ انہیں کیا بھیجا ہے؟ سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی مرد کے لیے سلام اللہ نے نہیں بھیجا، کس کے لیے بھیجا؟ بولو۔ ہاں، ام المومنین، ہماری سب سے بڑی مومنوں کی ماں
حضرت خدیجہ کبریٰ، ان کے لیے اللہ نے عرش سے سلام بھیجا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ بلندی اللہ نے عورت کو دی، تو آپ اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو، اپنے مقام، اپنے رتبے کو سمجھو۔ آپ کے گود میں نبیوں نے جنم لیا ہے، آپ کی گود میں نبیوں نے کھیلا ہے، آپ کی گود میں نبیوں نے پرورش پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت آپ کو سونپی ہیں، امانتیں آپ نے تربیت کر کر خالد بن ولید بنائے، آپ نے تربیت کر کے عمرو بن عاص بنائے، آپ نے تربیت کر امیر معاویہ بنائے، آپ نے تربیت کر کر کے علی بن ابی طالب بنایا، شیر خدا بنایا، آپ نے عثمان غنی جیسا